لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. آخرکار علاج ہوتے ہوتے میں گھر پہنچا تو میری ٹانگیں بے ہوش تھی، چوٹی بیٹھے کاٹے پتھی کوئی پتہ نہیں، میت پڑا ہوا. کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب مل گیا، انہوں نے مجھے ایک انوکھا ٹوٹکا بتایا اور وہ عمل انوکھا بھی ہے، مسنون بھی ہے، قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے. وہ مجھے ٹوٹکا کہنے لگے آپ ایسا کریں، ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے دروازے پہ بٹھا دے، جو بھی گزرے اس کو یہ سلام کرے. کیوں؟ اب اس میں انہوں نے ایک راز بتایا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرمایا بعض اوقات بندہ خود کچھ نہیں ہوتا، جس کو سلام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، وہ بندہ کو قبول مقبول محبوب مبرور کوئی عظیم ہستی ہوتی ہے جس کی اللہ زبان کے نکلے بولوں کو ٹالتا نہیں. میرا رب قبول کرتا. کیا بتا؟ وہ بتا اور جس کو آپ نے سلام کیا خضر علیہ السلام کو. حضرت خضر کے روٹ میں ہوتے ہیں. فرمایا شب جمعہ کے بعد جمعے کی صبح حضور کے قدمین کی طرف سے جو بندہ پہلی دفعہ اٹھ کے باب جبریل کی طرف جائے اور وہ جس لباس میں ہو وہ خضر ہو. تو کیا مطلب کوئی خضر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی اقبال ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی نقیب ہو، کوئی نجیب ہو، کوئی ابرار ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا وعلیکم السلام، چار رب تر کے سلام کیا بھیجے. صحت، سلامتی، برکت، صفا، راحت، رحمت، عزت، شان و شوکت، عروج، کمال، بیٹے، نعمتیں، راحتیں، رحمتیں، سب سلامتی ہیں، سب سلامتی ہیں، یہ سب سلامتی ہیں. اس کے منہ سے سلامتی نکلی اور تیرا کام کرتے. مجھے سہل ہو گئی منظریں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے. بس سلامتی. کیا پتا وہ گھڑی ایسی ہو قبولیت کی گھڑی ہو، جیسے شب جمعہ کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اذان کے بعد دعائیں مانگنے کی قبولیت کی گھڑی ہے، مینا میں قبولیت کی گھڑی ہے، عرفات میں قبولیت کی گھڑی ہے، صفا میں قبولیت کی گھڑی ہے، دعا مانگو کھڑے ہو کے، مروہ میں قبولیت کی گھڑی ہے، دعا مانگو. کعبہ کو دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کو دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے، زمزم کو پیئیں دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کو دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے، گنبد خضرا کو دیکھیں دعا. اب اس نے کہا کہ میں گلی میں بیٹھ کے نا میں نے سلام کرنا شروع کر دیا. جو آتا تھا اس کو السلام علیکم السلام علیکم السلام، جو بھی آتا. کہا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ آگے تھوڑا سا چوک ہے، اس چوک میں اگر میں جا کے سلام کروں اس چوک میں تو بندے بہت زیادہ آتے ہیں. کسی کا مجھے سلام لگ گیا تو میرا کام کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ شاید تجھے کسی کی نظر لگ جائے. اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری بھی لگتی ہے. ہاں اچھی بھی لگتی ہے. کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر، تیرے نظر کا یہ اثر، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. کیا اللہ تجھے کسی کی نظر لگ جائے. بس فرمایا کہ میں پھر بیٹھ کے وہ صاحب کہنے لگے، جن کی ٹانگیں جو ہے وہ کہنے لگے میں نے سلام کرنا تھی. کئی مہینے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ پکی کا احساس ہو رہا ہے، مجھے چوٹی کا احساس ہو رہا ہے. حیران ہوں کیونکہ ٹانگوں میں تو کوئی جان نہیں ہے، میری ٹانگوں میں تو کوئی جان نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ حتیٰ کہ پھر میں واقعہ پہ چلنا شروع ہوا، پھر بیساکھیوں پہ چلنا شروع ہوا، میرے جسم میں جان آنا شروع ہو گئی. چلتے چلتے اب اس سلام کی برکت سے میرا حال یہ ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کروں کیسا. ٹانگیں وہی ہیں ٹوٹی پھوٹی، ٹانگیں وہی ہیں ٹوٹی پھوٹی، وہ ٹانگیں نہیں ہیں.
जिस ताकत को वो कहते थे पार दो, एक वस्नो अमल है, एक वस्नो अमल। इस वस्नो अमल के अंदर ये जान है, ये ताकत है, ये कुव्वत है। अब खवातीन है, ये गैर महरम मर्दों को सलाम नहीं कर सकती, मर्द गैर महरम औरतों को सलाम नहीं कर सकता, लेकिन जाते जाते जो भी आए दिल में सलाम कर दें, मर्दों को ऊंचा सलाम कर दें, मर्द मर्दों को ऊंचा सलाम कर दें, दिल में सलाम कर दें। आप किसी जिक्र में जा रहे हैं, तस्वीर में जा रहे हैं, आपका ख्याल नहीं है, सलाम नहीं कर सके, तो आप दिल में सलाम कर लें। बहरहाल सलाम करने से, अच्छा ये जो मजमा आया है, ये जो मजमा है, ये मजमा बहुत मकबूल मजमा है। मुझे याद है यहाँ बिस्मिल्लाह में फैसलाबाद की कॉन्टेक्ट होता था, ऐसा बिस्मिल्लाह में जाए ना, ये इस तरफ बाएं हाथ में होटल होता था, मैं वहाँ खाना खाने गया, बड़ी पुरानी बात याद। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, तौलिए वाला, बहुत मैला एहराम बांधा हुआ था यहाँ, और बाकी एहराम उतार के ऐसे कोहनी के नीचे दिया हुआ था। अरब बोल रहे थे, अरबी बोलते थे, अरब थे। अल्लाह एक साथ कहने लगे, मैं उनके साथ जाके बैठा, मुझे बैठते ही अरबी आना शुरू हो गई, मैं साथ था, मैं बेहतरीन अरबी उनसे बोलने लगा। इसलिए फरमाया अरबी से मोहब्बत करो, अरबी क्यों? कुरान की जुबान एक, जन्नत की जुबान दो, कमली वाले की जुबान तीन, अल्लाह की जुबान चार, और कब्र की जुबान पांच। कब्र में दुनिया में जो शख्स भी होगा, कब्र में दुनिया में जो शख्स भी होगा, आवाज आ रही ना खवातीन? ये मुझे कोई परेशान कर रहा है, पकड़ इसको सेट कर लेते ना, पहले सेट कर लेते, बाद में आप कर लीजिए, ठीक है। कब्र में जो शख्स भी होगा वो अरबी बोलेगा, अल्लाह बेसाख्ता उसकी जुबान पे अरबी जारी कर देंगे, बेसाख्ता। सलाम करने का मौका यहां मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने दिया है, सलाम करने का मौका। कौन अजनबी है? कौन अजनबी? हदीस में आता है एक वक्त आएगा अपनों को सलाम किया जाएगा, गैरों को सलाम नहीं किया जाएगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है उस फितने से बचने के लिए अगर आपको कहीं मजमा मिले, उस मजमे को सलाम करो, नजर आए ना आए, गैर हो या अपने। सलाम करने से बीमारियां दूर होती हैं। मेरा तजर्बा है, बात बेरबहा तजर्बा है, और ये मेरा तजर्बा नहीं, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सुलहा ने अपनी किताबों में लिखा है, और हर किताब का हवाला मेरे पास मौजूद है। सलाम करने से बीमारियां दूर होती हैं, सलाम करने से वबाएं खत्म होती हैं, कोरोना जैसी वबाएं खत्म होती हैं सलाम करने। क्यों? अल्लाह का जो नाम है ना, या सलाम हो, या सलाम हो। और मैं जो बंदा 11 दफा या हफीजो या सलाम पढ़ेगा, कितनी दफा? क्या पढ़ेगा? या हफीजो। अल्लाह जेब कटने से बचाएगा, 1, 2 हादसों से बचाएगा, 3 अगवा बराए तावान से बचाएगा, 4 माल की हिफाजत, 5 जान की हिफाजत, और 6 बच्चों औलाद की हिफाजत, और 7 माल असबाब ज़राअत तिजारत की हिफाजत, और घर से निकलेगा घर वालों की हिफाजत में, घर में जाएगा घर वालों की हिफाजत, बाहर निकलेगा बाहर की हिफाजत। हादसों मुसीबतों से अल्लाह बचाएगा जो बंदा 11 बार या हफीजो या सलाम पढ़ेगा। आप घर वालों का तस्वुर करके, आप हाजी हजरात आए हैं, घर वालों का तस्वुर करके, घर वालों का तस्वुर करके 11 बार या हफीजो या सलाम पढ़ दें, और यहां से SMS कर दें। मेरे रब के नाम का SMS रिसीव SMS होता है, वो कभी जो है मिस कॉल न हो। या हफीजो या सलाम 11 दफा, और सलाम की तरतीब बने, सलाम की तरतीब ऐसा सलाम पढ़ें, सलाम कहें कि किसी को आवाज आए ना आए, यहां से मश्क लेकर जाएं, यहां से आदत लेके जाएं। मैंने आपको सलाम का एक वाक्य सुनाया है, बेशुमार वाक्य आता है कि सलाम से बीमारियां, हाथ से जादू में लाजवाब पाया है। जिसको जादू हो, नजर बद हो, उसकी हिफाजत के लिए जिन्नात हो, घर में आग लगा देते हो। मेरे पास रोज वाकयात आते हैं, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां। जादू हक है, जादू हक है। इसी मक्का में मेरे कमली वाले के ऊपर जादू किया था जालिमों ने।
عورتوں کے ذریعے جادو کرایا تھا لبید نے، پوری تاریخ موجود ہے. جادو حق ہے. یا حفیظ ہو جادو کا علاج، بندشوں کا علاج، ناکامیوں کا علاج. اور یہاں آ کے آخری چیز، انشاءاللہ روز ایسی تھوڑی تھوڑی بات کر لیا کریں گے. آخری چیز یہ ہے کہ یہاں آ کے جس کے اوپر بھی نظر ڈالیں کہیں کہ یہ میرے اللہ کا مہمان ہے، پتہ نہیں میرا قبول ہو یا نہ ہو، اس کا قبول ہی قبول ہے. ہماری نظریں جو ہیں، وہ پیچھے کرسی پڑی ہے، ہماری نظریں جو ہیں ان میں مسلمان کے لیے عیب نہ ہو. پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ میں جا رہا تھا، طواف کر کے آ رہا تھا، اور مکہ کی وادیوں میں مسفلہ کی طرف، وہ مسفلہ سامنے ہے شرکہ مکہ کی طرف، تو وہاں جا رہا تھا تو آگے جو ہے میں نے دیکھا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو کہا کہ ایک صاحب کو مانگتے دیکھا. میرے دل میں خیال آیا کہ اچھا کام نہیں، اس طرح بات ہوئی. کہا کہ رات میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مجھے مردار چیز دیتا ہے اور میں نہیں لے رہا. تو آواز دینے والے نے کہا ہمارے دوست کے بارے میں تو نے اچھا گمان نہیں کیا تھا، اس کو تو اچھا نہیں سمجھتا، اس کو اچھا کیسے سمجھ لیا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ اللہ کا کوئی دوست تھا، میں نہیں پہچان سکا. کہا کہ میں ڈھونڈتے اس بندے کو تلاش کرتا رہا، مکہ کی گلیوں میں پھرتے ایک صاحب کو کہا اسی شکل کا بندہ ہے، کوئی مجھے پتہ دے دے، میں منہ مانگی اس کو قیمت دوں گا، منہ مانگے پیسے دوں. ایک صاحب نے کہا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، وہ فلاں جگہ رہتا ہے. کہا کہ پہاڑوں میں مجھے اوپر لے گیا. وہ شخص دور سے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا. کہنے لگا جنید جاؤ، جو توبہ اور استغفار کرتے رب انہیں معاف کر. تو میری ایک درخواست یہ ہے، یہ سبق میرے لیے بھی ہے، میں اپنا سبق تازہ کر رہا ہوں. یہاں ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں. یہ اللہ کا مہمان ہے، پتہ نہیں کس حالت میں آیا ہے، کس حال میں آیا ہے. میں بیٹھا تھا وہاں سامنے، تو ایک درویش انڈیا کے بیٹھے تھے. کہنے لگے کئی سال پہلے ہمارا ایک بندہ تھا، پیسہ روپیہ جوڑ کے حج کو آیا. حج کو جب آیا تو طواف کرنے کے بعد بلڈنگ سے باہر نہ نکلے. ایک دفعہ بھی عمرہ، یعنی طواف سے مراد عمرہ کیا، ایک دفعہ بھی نہیں گیا، حتیٰ کہ طواف زیارہ کیا، اس کے بعد پھر نہیں کیا. اب حضور کے روزے پہ نہ جائے. ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگے ساری عمر میں نے اپنی منہ کالا کیے ہیں، خطائیں کی ہیں، اب کس منہ سے جاؤں؟ کہا کہ اس کو اٹھا کے گھسیٹ کے لے گئے اور چیختا چلاتا جا رہا ہے جیسے کوئی بندے کو زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک صاحب کمال مجذوب تھے، کہنے لگے اس بندے کو چھوڑ دو، اس کے اوپر اللہ نے اتنی رحمتیں بھیج دی ہیں، اس کی ندامت کی وجہ سے، اس کے رونے کی وجہ سے اگر سارے حجاز والوں پہ تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے. پتہ نہیں کون کس حال میں ہے اللہ والوں. ہم اس کی ظاہری شکل دیکھ رہے، ظاہری کیفیت دیکھ رہے، اللہ کے ہاں کون مقبول ہے اور محبوب ہے. تو پہلی چیز میں نے لبیک کا عرض کیا ہے کہ لبیک کا جو ہے ہر نماز کے بعد 3 بار جو پڑھے گا اس کے فوائد کمالات میں نے عرض کیے. دوسری آپ کی خدمت میں یا حفیظ ہو یا سلام کی برکات مختصر عرض کی. تیسرا میں نے آپ کی خدمت میں سلام کا عرض کیا کہ سلام جو ہے اس کو عام کریں، اور وہ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں، مسائل میں، ناکامیوں اور پریشانیوں میں بہت زبردست میں نے اس کو تجربہ کیا ہے سلام کو، کہ سلام جو ہے اس کو عام کریں، اور وہ بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں، مسائل میں، ناکامیوں اور پریشانیوں میں بہت زبردست میں نے اس کو تجربہ کیا ہے سلام کو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے جائیں. اور چوتھا میں نے آپ کی خدمت میں کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان عرض کیا کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا وقار ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کتنا قیمتی ہے. میں نہیں شور مچاؤں گا. آگے کیا کچھ نے کہا؟ نیکاں دے لڑ لگ کے میں ہی شاید بخشا جاؤں. نیکاں دے لڑ لگ کے میں ہی شاید. یہ اللہ کے نیک بندے حاجی ہیں. پتہ نہیں ہمارے گروپ میں کون ایسا مانگنے والا، رونے والا، اللہ کے خزانوں سے پانے والا کون؟ اس لیے 3 چیزوں پہ میں بھی محنت کروں، میں بھی آپ کا ساتھ، اور اب تک محنت کر رہا ہوں، طالب علم ہوں. ولا رفث، گناہ آنکھوں کے، کانوں کے، جذبوں کے، سوچوں کے. ولا رفث ولا فسوق،
بڑے قرآن ولا جدال بحث لڑائی جھگڑا اللہ کہتے ہیں کیا برداشت درگزر میں بھی محتاج ہوں اس سے بھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ہوٹل میں نہیں شور مچاؤں گا آگے کیا کتے نے کہا نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید یہ اللہ کے نیک بندے حاجی ہیں پتہ نہیں ہمارے گروپ میں کون ایسا مانگنے والا بعد میں سب رستے بند کر دیتے ہیں رستے جو بند ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو آنی جانی ہوتی وہ بھی نہیں آتی تو بیچارے کوئی لے آئے کندھوں پہ اٹھا کے میلوں سے تو بڑی بات ہے ہوٹل جو قریب ہوتے ہیں جیسے اب عزیزیہ ہے جنوبی ہے شمالی ہے عزیزیہ ہے یا دوسرے بھی ہیں وہاں بڑی بڑی سڑکیں ہیں حرم سے بہت دور یہاں ہم کتنے خوش قسمت ہے سامنے سبحان اللہ حرم ہے میرے خیال میں جوتی وضو کر کے جائے جوتی کا پانی خشک نہیں ہوتا حرم آ جاتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی نعمت ہے حرم کے قریب رستے بند کر دیتے ہیں فوراً گاڑیاں وغیرہ سب کے بند کر دیتے ہیں سوائے پیدل تو یہ ہمارا حج آیا اس لیے ہے اور ویسے بھی بندہ کہے کہ ساری نعمتیں جو نعمتیں مجھے گھر میں ملی ہیں وہ یہاں مل جائیں یہ سوچی ہماری کمزور سوچ اب ہم 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو جو احرام باندھیں گے اس احرام میں ہماری کیفیت کیا ہوگی یہ بڑا اہم موضوع کیفیت کیا ہوگی دیکھیں ایک ہے حالت ایک ہے کیفیت حالت یہ ہے 2 چالیں آپ نے پہلی باندھی آپ کو تجربہ ہو گیا آپ بھی باندھیں گے ٹھیک ہے سر ننگا کریں گے جوتی ایسی پہنیں گے جس میں اگلی ایڑی جو ہے وہ خالی ہو ڈھکی ہوئی نہ ساری چیزیں ہیں یہ ظاہر کا احرام ہے اندر کا احرام باندھنے کا طریقہ ایک اور ہے ایک بدن کا احرام ہے ایک دل کا احرام ہے دل کو بھی احرام بنوانا ہے دل کو بھی احرام بنوانا ہے دل کا بھی احرام وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کی ترتیب بنائیں آج کا موتی آپ کو وظیفے بھی دیے موتی بھی دیے کتابوں میں ایسی چیزیں مستند وہ بھی وظیفے آج کی اس سے درخواست کی تھی پہلے تشریف لیں آج ہمارے کچھ بہنیں بھائی دیر سے آئے ہیں افسوس ہوا کہ وہ موتی نہ پڑھ سکے بڑے قیمتی موتی تھے وضو کے میں نے آج بتائے ہیں اور سیکھنے والا ہوں طالب علم ہوں ڈاکیہ ہوں جو ملا ہے مخلوق کو پڑھتا رہتا ہوں تو یہ ہم نے ساری چیزیں سیکھی دیکھیں اپنی درخواست میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ایک بندے نے خط لکھا اپنے بڑے بزرگ انڈیا میں حضرت یہاں مکہ مکرمہ میں ایک درویش ہے وہ بیٹھ کے اللہ سکھاتے ہیں دعائیں اعمال تصویر اور حج کا طریقہ میں وہاں بیٹھوں یا طواف پر ہر وقت انہوں نے جو جواب دیا تو جواب بہت سنا اور میں یہ بتا جب تم آنکھیں دکھیں گی تو قرآن پڑھے گا یا آنکھوں کا علاج کرے گا تو آنکھوں کا علاج کرے گا پہلے آنکھوں کا علاج کرے گا تو پھر قرآن پڑھ سکے گا تو میں اس اللہ والے کے پاس بیٹھا کر 70 طواف ایک طرف اللہ والے نے جو تجھے بتایا سکھایا وہ ایک طواف ایک ہم سب محتاج ہیں اس لیے کوشش کریں گے 4 بجے سارے یہاں سب کو چھوڑ کے آ جائیں چند لمحے آج 5 ذی الحج گئی 5 اب 5 علاج گئے باقی کتنے دن رہ گئے 6 7 بس 2 دن باقی ہیں 8 دن حج کو تو ہم نے احرام باندھے نا لگانے صرف 2 دن باقی ہیں اس 2 دن میں اگر ہم نے نہ سیکھا اور اپنی طلب کو ظاہر نہ کیا اور اپنی طلب کو اللہ کو نہ دکھایا صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے اے اللہ ہماری اخلاص کو نہ توڑ ہمارے کمزور ہیں اپنی رحمت کے بقدر دنیا آخرت رزق صحت عطا شفاعت ہماری اخلاص کو نہ توڑ کمزور ہیں ہمارے کمزور ہیں اپنی رحمت کے بقدر دنیا آخرت رزق صحت عطا شفاعت ہماری دنیا آخرت کی ساری برکتیں یہاں رکنے آئے کہ یہاں آئے ہیں اپنا
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا عشق اپنی اتباع اللہ ہمارے مسائل حل کرنا، مشکلیں دور کرنا، حفاظت، کفایت، کفالت اور عافیت، اللہ یہ چار چیزیں حفاظت، کفایت، کفالت اور عافیت ہم سے دور نہ کرنا، بے اولاد کو اولاد دے دے، بے گھر کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، اللہ جن کی مشکلات ہیں گھریلو الجھنیں ہیں وہ غیب سے دور فرما، ہماری ہر دنیا آخرت کی ساری آسیں امیدیں مرادیں پوری فرما، اللہ تیرے کعبہ کی چھاؤں میں ہم بیٹھے ہیں، کعبہ کے ہیں تیرے حاجیوں اور تیرے ضیوف تیرے مہمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، اب ہماری خطاؤں پہ نہیں اپنی عطاؤں پہ نظر فرما، اپنی عطاؤں پہ نظر فرما، کتنے حاجے جو تو مولا کتنے ایسے کتابوں میں آتے ہیں جو چوریاں کرنے آئے تھے، جو ڈاکے ڈالنے آئے تھے، جو حجاج کے کافروں کو لوٹنے آئے تھے، اللہ تو نے انہیں فضائل بن عیاض اولیاء کا سردار بنا، اولیاء کا سردار بنا، یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر، خیر اور عافیت عطا فرما، اور ہمارے لوگ لیول ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں ان کو بہت ذات کے لیے ہیں مولا، ہمارا آنا یہاں صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے، اے اللہ ہماری اخلاص کو نہ توڑ، کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، اپنی رحمت کے بقدر دنیا آخرت رزق صحت عطا شرف اللہ ہماری دنیا آخرت لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اصل میں اس کا یہ تھا کہ دونوں کے ٹائم